منزل پانے کی فکر میں ہے، وہاں پہنچ جانے کے بعد اپنے اس مقصد کو پانے کے سلسلے میں ساری توانائی، ساری طاقت، انرجی اس کے ساتھ جمع رہے، انرجی جمع رہے، طاقت جمع رہے، قوت جمع رہے۔ ایسے کام کیا جس سے اس کی طاقت گھٹی، جس سے اس کے جسم کو کمزوری لگی، دماغ میں، سر میں، پیشانی میں، کان میں، آنکھ میں درد پیدا ہوا، ہاتھ پیر دکھنے لگے، تو جو کنسنٹریشن چاہیے تھا، جو ایکاگرتا چاہیے تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ نہ حاصل ہو پائے گا، وہ کنسنٹریشن نہیں حاصل ہو پائے گا، وہ ایکاگرتا نہیں حاصل ہو پائے گی کسی بھی حالت میں۔ ہر وقت دھیان لگا رہے گا کہ سر درد کر رہا ہے، ہر وقت دھیان لگا رہے گا پیٹ دکھ رہا ہے، ہر وقت دھیان لگا رہے گا دست آ رہے ہیں، ہر وقت دھیان لگا رہے گا زکام ہو گیا ہے، ناک بہ رہی ہے، ہر وقت دھیان لگا رہے گا کھانسی آ رہی ہے۔ ان باہری چیزوں نے اس طرح گھیرا کہ اصلی مقصد ذہن سے گم ہو گیا، اور اگر رہا بھی تو اتنی انرجی نہیں پا رہا ہے جو انرجی کسی چیز کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری۔ اتنے بڑے نقصان لگتے ہیں نادانی کا شکار ہو جانے کے بعد۔ نادانی یہ کہ کسی کو جھڑک دیا، کسی سے غصہ ہو گئے، کسی سے ٹینشن پال لیا، بیچ سفر میں سفر کا مقصد گم ہو گیا، اب اس ٹینشن نے گھر کر لیا، اس کی طرف دھیان جم گیا، کسی کی بات بری لگی اس کی طرف ذہن ڈائیورٹ ہو گیا، اس سے مخاطب ہو گیا، کھانے میں کسی طرح کی ناگواری پیدا ہوئی اس طرف ذہن دوڑ گیا، اس سے جڑ گیا، اٹھتے بیٹھتے کسی شخص کی بات بری لگی اس میں دل دماغ الجھ گیا، نہ اب باطن کا مراقبہ باقی ہے، نہ شغل باقی ہے، نہ ذکر باقی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرما رہے ہیں کہ ایسے عقل مند بننے والے نادان سے پرہیز کرنا، یعنی ایسے شخص کو باطن کی راہ میں کچھ نہیں آئے گا اگر اس نے اپنی فطرت نہیں بدلی، اگر اس نے اپنی عادت نہیں بدلی، اگر اس نے اپنے کو درست نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کو سنبھالا نہیں۔ وید نے، حکیم نے جو پرہیز بتایا تھا دوا کھانے کے سلسلے میں، اس پر اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو مریض کسی حالت میں اچھا نہیں ہو۔ ضدی ہٹ دھرم جاہل پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 100 بار اس میں اعظم دم کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرما رہے ہیں یہ عقل مند بننے والا، ضدی جاہل ہٹ دھرم عقل مند بنتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بابا فرید کا ایک لفظ یا 2 لفظ حضرت رومی کے کس فرمان سے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
کہ ہر دھرم ضدی جاہل شخص وہ ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا بزرگ پیغمبر بھی 100 بار اسم اعظم جس کے ذریعے مردہ زندہ ہوتا ہے دم کرے تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو فرما رہے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر فرما رہے ہیں کہ ایسوں سے پرہیز کرنا، بچنا. اس کے بعد والا آواز نہیں کیا اس دیکھیے ذرا، دیکھ لا. 2 باتیں الگ الگ. دعوت کھانے کی عادت ہوتی رہی ہے، عادت ہوتی رہی. حضرت بابا قطب صاحب کے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے جانے کے بعد حضرت داؤد غزنوی نام کے ایک صاحب ان کے سجادے پہ بیٹھے، یا لوگوں نے بٹھایا. داؤد غزنوی کے نام سے ایک صاحب آیا. حضرت قطب بابا کی عظمت اور عزت آسمانی بلندیوں سے جڑی ہوئی جس گدی پہ بیٹھے اس نے ان کی طرف تمام بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کیا. لوگ دوڑنے لگے ان کی طرف، لوگ دوڑنے لگے ان کی طرف اور دعوتیں دینی شروع کی. آج ان کے گھر دعوت تو کل ان کے گھر دعوت، پرسوں ان کے گھر دعوت، نرسوں ان کے گھر دعوت. ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بابا فرید گنج شکر بھی تشریف رکھتے تھے، انہیں بھی ساتھ لے لیتے تھے اور جہاں دعوت ہوتی تھی وہاں پہنچتے تھے. حضرت بابا فرید گنج شکر 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 4 بار گئے. چوتھی یا 5ویں دفعے کے بعد کہا کہ بھیا یہ روز روز ہم سے نہ ہو پائے گا. آپ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو صحیح، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اپنے لیے اسے بہتر نہیں سمجھتے. حضرت داؤد مکی نے حضرت داؤد غزنوی نے دھیان نہیں دیا بابا فرید کی باتوں پہ، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اوب کر اس ماحول سے حضرت بابا فرید گنج شکر وہاں سے اس جگہ سے باہر نکلے اور پنجاب کے علاقے میں ایک نہایت ویران جگہ میں جا کر آباد. 2 باتیں اس جگہ پہ جمع ہیں. دونوں پرورش پائے ہوئے بابا قطب صاحب کے. ایک کا نام ہے داؤد غزنوی اور دوسرے کا نام ہے بابا فرید گنج شکر. دونوں کے مزاج مختلف، طبیعتوں کے رنگ میں فرق، اور اسی اعتبار سے باطن کے مرتبوں میں زمین آسمان کا فرق. باطن کے مرتبوں کے سلسلے میں زمین آسمان کا فرق. داؤد غزنوی نے پسند کیوں کیا اور بابا فرید گنج شکر نے اس راہ کو، اس کام کو ناپسند کیوں کیا؟ یہ وہی جملہ ہے، خیال رکھیے گا. بابا فرید گنج شکر کا جملہ ہے
سینٹینس ہے جو ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر آنے والے کو بابا فرید اپنی خانقاہ میں کھانا ضرور کھلواتے تھے، اور دعوت کھانے کے سلسلے میں یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا اس طرح کی زندگی تھی۔ تو ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ حضرت داؤد غزنوی حضرت بابا قطب صاحب کو یہ اتنے پسند ہیں کہ ان کے وصال فرمانے کے بعد لوگوں نے ہمت کی، لوگوں نے جرأت کی ان کی گدی پہ بٹھانے۔ عام فقیر کی گدی کا ذکر نہیں ہے، قطب بابا کی گدی کا ذکر ہے، جس کی عظمت وہ رہی ہے کہ 100 قدم دور سے آدمی ڈنڈوت کر کے واپس لوٹ لیتا تھا۔ 100 قدم دور سے پاس جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہر عام اور خاص میں اتنی تیزی محسوس ہوتی تھی، اس طرح کی جھپٹ محسوس ہوتی تھی کہ قریب جانے کی ہمت نہ پیدا ہو سکنے کی وجہ سے 100 قدم دور سے آدمی ڈنڈوت کر کے واپس لوٹ لیتا۔ اس گدی پہ داؤد غزنوی بیٹھے، بٹھائے گئے، لیکن بابا فرید گنج شکر نے ناپسند فرمایا اور ان کا ساتھ چھوڑ کر وہاں کے ماحول سے باہر نکل گئے۔ سوال یہ تھا کہ داؤد غزنوی نے پسند کیوں کیا اور بابا فرید گنج شکر نے ناپسند کیوں فرمایا؟ ایک راہ یہ ہے کہ اشعال کا فرق ہوگا، فقیری راہ، کسی چیز کے کھل جانے کا فرق ہوگا۔ حضرت داؤد غزنوی پہ کوئی ایسا مقام کھلا ہے باطن کا جہاں ان کے دیکھنے کے مطابق کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ کامل ہیں دونوں، یہ خیال رکھے۔ میں تشریح اسی ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں، دونوں کامل ہیں اپنی جگہ۔ ایک کے ساتھ ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، ایک مقام جڑا ہوا، اور دوسرے کے ساتھ یہ مقام جڑا ہوا ہے کہ اگر یہ مشغولیت، اگر یہ جڑ جانا، مشغول ہو جانا، کسی بات میں لین ہو جانا، جڑ جانا، اگر بڑھ جاتا ہے تو وہ وقت جو ہم خلوت کے لیے نکالتے ہیں، تنہائی کے لیے نکالتے ہیں، وہ نہیں مل پائے گا۔ صرف نقصان اس بات ہے، کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ان کو بھی نہیں کہ کسی کے بھی گھر جا کے کھانا کھا لیں گے تو اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ اس طرح کے نقصان پہنچنے سے اوپر کے لوگ ہیں
اس طرح کے نقصان پہنچنے سے اوپر کے لوگ ہیں، اس طرح سے نقصان پہنچنے سے اوپر کے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ صرف خیال یہ ہے کہ اگر یہ مشغولیت بڑھ جاتی ہے، اگر اس طرح سے یہ جڑاؤ بڑھ جاتا ہے، تو وہ وقت جو ہم خلوت کے لیے نکالتے ہیں نہیں نکل پائے۔ نقصان اس بات کا، اور اسی خلوت کو پانے کے لیے، اسی تنہائی کو پانے کے لیے اس خانقاہ سے نکلے باہر، اور پنجاب کے ایک ویران علاقے میں جا کر آباد ہوئے، جہاں کے قریب کی بستیاں ڈاکوؤں کی تھی، رہزنوں کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ نہایت سخت دل ہیں، میری طرف دھیان نہیں دیں، میری طرف دھیان نہیں دیں گے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں رکھیں گے، اور میں پرسکون نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے باطنی شغل میں مشغول رہوں گا، جڑا رہوں، کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس نہیں پیدا ہوگا، یہ آئے وہ آئے وہ آئے وہ آئے۔ ایک تانتا لگا رہا، ان کے گھر سے دعوت آئی دوپہر کی، ان کے گھر سے دعوت آئی شام کی، ان کے گھر سے دعوت آئی رات کی، اس طرح کا کوئی قصہ وہاں موجود نہ ہو۔ تو سب کے گھر کھانا مت کھاؤ سے مضمون کل یہی نکلا کہ انہیں نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ چندن وش ویاپت نہیں لپٹے رہت بھجن، نقصان پہنچنے کی سرحدوں سے آگے نکلے ہوئے لوگ، ہر پیٹ میں اترنے والی چیز کی تاثیر بدل جاتی، کسی طرح کے فرق کرنے کی سمجھ وحدت الوجود مذہب عشق میں موجود نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے، یہ دشت ہے، یہ پاپی ہے، یہ اچھوت ہے، یہ چھوت ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس طرح کی کوئی تقسیم موجود نہیں۔ یہ دھیان رکھیے گا، اس جملے کی جب بھی تشریح سامنے آوے تو یہ ضرور سوچیے گا کہ اس طرح سے ڈویژن کے ساتھ، خراب اور اچھے کی تقسیم کے ساتھ، چھوٹے بڑے کی تقسیم کے ساتھ، پاپی اور دشتتا اور پوترتا کی کسی بھی تقسیم کے بغیر انسان کو صرف انسان دیکھ کر گفتگو کرنا اور محض اس لیے بچنا کہ اپنی مشغولیت میں باطن کی فرق آ جائے، اپنی خلوت ختم ہو جائے گی۔ تنہائی کا جو وقت ملتا ہے 4 سے 10 گھنٹے کا، وہ ختم، رات کا وقت ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، دن کا وقت ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھے، کلا کیا، منجن کیا، دتون کیا، ٹیلی ویژن کھولا، اخبار دیکھا، اس کے بعد ناشتہ کیا، دودھ پیا، پھر باہر نکلے، پھر ان سے ملے، پھر ان سے ملے، دوپہر ہو گئی، کھانا کھایا، پھر ٹیلی ویژن دیکھا، پھر شام ہو گئی، اس کے بعد کسی رشتے دار کے گھر پہنچ گئے، اس سے باتیں کی، مختلف ٹاپکس آئے، ان پہ ڈسکشن ہوا، چرچائیں ہوئیں، پھر رات ہو گئی، پھر ٹیلی ویژن دیکھا،
اور اس کے بعد نیند آ گئی، نیند نہیں آئی تو نیند کی لانے والی گولیاں کھا لی، نیند آ گئی، اس کے بعد پھر صبح ہو گئی۔ کوئی وقت دیکھا آپ نے، غور کیا کہ کنسنٹریٹ کرنے کا باطن کی طرف کوئی وقت